اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، رؤوف کلاسرا صاحب گزشتہ روز شائع ہونے والے اپنے کالم ایک تا سیکرٹ ایجنٹ اور ایک تا کامریڈ کے زیر عنوان اپنے کالم میں میرے آج کے مہمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میجر عامر نے 70 سالہ پختون بزرگ جمیل مرغوز کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نوجوان نے مجھے کبھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو مجھے سخت جھٹکا لگا۔ میں نے جمیل مرغوز کو غور سے دیکھا، بڑھاپے نے نقش مدھم کر دیے تھے، لیکن اب بھی لگتا تھا یہ لمبا چوڑا مضبوط پختون جوانی میں خوبصورت اور طاقتور رہا ہوگا۔ یاد آیا پشاور کے صحافی دوست عقیل یوسفزئی کی طرف بھی میجر عامر نے اشارہ کر کے کہا تھا، یہ بدبخت بھی میرے خلاف مسلسل کالم لکھتا تھا، اب اس سے پوچھو میری کیا دشمنی تھی، نہ کبھی ملا، نہ تعلق، نہ واسطہ، نہ دوستی، نہ دشمنی، پھر بھی میرے خلاف اس کا قلم روا رہتا تھا۔ دونوں نے برجستہ جوابات دیے جن سے میں متاثر ہوا۔ جمیل مرغوز نے کہا، تو اور کیا کرتا جب آپ انٹیلیجنس افسر تھے اور ہمارے کامریڈز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے تھے تو پھر ہم نے یہی منصوبہ تو بنانا تھا۔ جمیل مرغوز کامریڈ ایک دلچسپ کردار ہیں جنہوں نے اپنی نظریات کے نام پر بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء تک برسوں جیل کاٹی۔ وہی جمیل مرغوز جو ایک دور میں میجر عامر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، بعد میں ان کے ایسے یار بنے کہ جب میجر عامر پر بغاوت کا مقدمہ بنا اور فیڈرل فورسز نے ان کے پنجپیر گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا تو وہی کامریڈ جمیل مرغوز خیبر پختونخوا کے ہر بار کونسل میں جا کر ان کے حق میں تقریریں کر رہے تھے۔ میں نے 70 سالہ جمیل مرغوز کی طرف دیکھ کر سوچا، ہم انسان بھی عجیب مخلوق ہیں۔ اب اسی کامریڈ جمیل مرغوز اور میجر عامر کا ایک دوسرے کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ دل چاہتا ہے ان دونوں پر ایک ناول لکھا جائے، ایک کامریڈ اور ایک سیکرٹ ایجنٹ کی دشمنی دوستی میں کیسے بدلی، یا پھر فلم بنائی جائے۔ اتنے سارے واقعات ہیں کہ ایک بلاک بسٹر فلم بنے۔ ہالی ووڈ میں ان موضوعات پر کمال فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کبھی ایسی فلموں کے نہ اسکرپٹ لکھے گئے نہ ہی انہیں فلمایا گیا۔ ناظرین، رؤوف کلاسرا صاحب نے میجر عامر اور جمیل مرغوز کے ماضی اور حال کے تعلق کو جس طرح واضح کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی دو بندے دوست ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ کل کے دشمن آج کے یار غار بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ پاکستان کے اندر نظریاتی اور سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدل رہے ہیں یا پھر ذاتیات پر اتر کر گالم گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، وہ احمق ہیں اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میجر عامر صاحب ایک نظریاتی اور بہت بڑے باپ اور ایک بڑے عالم دین مولانا محمد طاہر صاحب کے بڑے بیٹے اور نظریاتی انسان ہیں۔ الحمدللہ جمیل مرغوز کی طرح کبھی میں نے ان کو مارنے کے منصوبے نہیں بنائے، اور نہ میجر صاحب نے کبھی مجھے پکڑوانے کے منصوبے بنائے۔ تاہم افغانستان سے لے کر پاک انڈیا تعلقات تک اور نواز شریف سے لے کر عمران خان تک بیشتر موضوعات پر میرا اور ان کا نظریاتی اختلاف رہتا ہے، لیکن وہ مجھے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، اور شاید یہی پوزیشن ان کے ہاں میری بھی ہے۔ میرا اور ان کا تعلق 23 سال پر محیط ہے۔ اس دوران انہوں نے بڑے بھائی اور استاد کا کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ میں ان کے گھرانے کا حصہ بن گیا ہوں اور وہ میرے گھر کے۔ یوں جہاں میرے لیے ان کا انٹرویو کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں ان کے بارے میں شاید میری رائے بھی متوازن نہ ہو، لیکن ایک حقیقت سے ان کے بدترین مخالف بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے اور نہ شاید ہوں گے، لیکن سیاست کا ان کا شعور اور بعض اوقات اس میں ان کا رول اکثر اوقات بڑے بڑے سیاستدانوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنا کاروبار کرتے اور بھرپور فیملی زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی اخبار سے وابستہ رہے اور نہ ٹی وی چینل سے، لیکن اکثر صحافیوں سے ان کی دوستیاں اس قدر ہیں
کہ جتنے خود صحافیوں کے آپس میں بھی نہیں ہوں گے۔ جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کے بقول وہ اس ہمارے تاریخی سلسلے کا تسلسل ہیں جو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد سے شروع ہوتا ہے۔ جنرل حمید گل مرحوم نے انہیں قومی اثاثہ اور قومی ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں انٹیلیجنس ادارہ قرار دیا۔ ممتاز کالم نگار ہارون الرشید نے انہیں انٹیلیجنس کی تاریخ کا افسانوی کردار قرار دیا۔ صاحب طرز ادیب اور کالم نگار حسن نثار نے انہیں انٹیلیجنس کی دنیا کے راجکمار کا خطاب دیا۔ ممتاز کالم نگار خلیل ملک مرحوم نے انہیں دلائل کا ایٹمی بجلیگر قرار دیا تھا، جبکہ ادریس بختیار مرحوم انہیں دی لائن آف پنجپیر کے نام سے یاد کرتے رہے۔ وہ میاں نواز شریف کے کیمپ میں رہے یا اس طرف دھکیل دیے گئے تھے اور ان کے ناقد بھی رہے۔ بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے ساتھ خوب لڑے بھی اور ان کے دوست بھی بنے۔ عمران خان صاحب سے بھی ان کا تعلق رہا اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی دوستی ہے۔ نصف درجن آرمی چیف سے ان کا ذاتی تعلق رہا اور ہے۔ میجر عامر کی ایک خوبی یا خامی یہ ہے کہ وہ خود میڈیا پر آنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن آج میں نے چھوٹے بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان کو مجبور کیا تاکہ ان سے جان سکے کہ تبدیلی کا دور بے چینی کا دور کیوں بن گیا ہے اور قومی سطح پر پھیلی ہوئی اس بے چینی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے جرگے میں محترم بھائی میجر عامر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب میجر عامر صاحب۔ میجر صاحب، آپ کی فوج اور انٹیلیجنس کی ٹوٹل زندگی 18 سال کی تھی، اس کے بعد آپ نے 30 سال بھرپور زندگی گزاری جس کے سیاسی رخ بھی ہے، صحافتی رخ بھی ہے، معاشرتی رخ بھی ہے، لیکن آج تک آپ کا تعارف اور آپ کی پہچان انٹیلیجنس اور فوج کے حوالے سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سلیم سوال کا جواب تو جو انٹرو آپ نے پڑھا اس میں موجود ہے کہ سارا کیا درا آپ لوگوں کا ہے۔ وہ میرے استاد احمد فراز نے کہا تھا کہ جانے 2 دن کی محبت میں بہکے ہوئے لوگ کیسے افسانے بنا لیتے ہیں دلداروں کے۔ واہ۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھے ایک آدمی پسند آتا ہے تو میں خود اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اور پھر یہ دل ان 2 انگلیوں کے درمیان میں تو اس لوگوں کے دل کو اس کی طرف کھسکا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ میں اتنا کہوں گا کہ میں خود کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ دوستوں کے حوالے سے میں شاید پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہوں۔ بڑی بڑی محبت جیسے آپ نے سب بتا دیا سب۔ لیکن انٹیلیجنس میری پہچان اس لیے گئی کہ بن گئی کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو میں نے انٹیلیجنس میں ہی کیا ہے۔ باقی تو فوج میں جو 4-5 سال گزارے تھے اس میں تو کوئی میرے کھاتے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ 71 کی وار ختم ہو چکی تھی جب میں نے آج سے 2 دن پہلے 22 جولائی سن 77 کو کمیشن دیا تھا، 72 کو 5 جولائی سن 77 کو میری پوسٹنگ ہوئی ISI میں۔ میں کپتان تھا یونٹ میں، یونٹ ہماری لاہور میں تھی، ہم 6-7 افسر تھے، بڑی فیملی قسم کی لائف تھی۔ تو میں چھٹی آیا ہوا تھا، تو میں والدین کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے میں میرے بہنوئی جو جلنگار کے والد تھے، میرے کزن بھی تھے کل قادر، وہ اور میری بہن ویکنڈ پہ گاؤں آ گئے اور کمرے داخل ہوتے ہی مجھے کہا کہ عامر تمہاری پوسٹنگ آ گئی ISI میں۔ تو مجھے شاک سا ہو گیا اور مجھے بخار ہو گیا، آپ یقین کریں کہ بھئی اب میں یونٹ چھوڑوں گا، پیرنٹ یونٹ اور جاؤں گا۔ تو پریشانی کے عالم میں میرے والدہ نے پوچھا کہ قادر یہ ISI کیا بلا ہے کہ آپ نے اس کو ISI کی کہہ دیا اور اس کو تو بخار ہو گیا۔ تو میرے والد نے ہنستے ہوئے میری والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ چغل خوروں میں جا رہا ہے۔ تو میری والدہ نے برا مان لیا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس کو پشتو میں چغل خور کہتے ہیں، انگریزی میں انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ جب میری چھٹی ختم ہو گئی سلیم اور میں آنے لگا تو میں اور والد اکٹھے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو جو بات ہو گئی تھی وہ تو ایسے مذاق تھا، قرآن کہتے ہیں وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان اس کی جاسوس موجود ہیں، ان کو پکڑو۔
عہد میں جو ہمیں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا سیٹ بیک ہوا وہ انٹیلیجنس فیلور تھا کہ عمل درآمد دی اس پہ. خیر انہوں نے بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں افغانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کا معاشرہ زوال کی بڑی حد تک جا چکا ہے اور وہاں اتل پتل شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پہ ایک تباہی آنے والی ہے، تو اب تمہاری مرضی، تم ایسی جگہ جا رہے ہو کہ اگر چاہو تو تاریخ کا حصہ بن جاؤ، اگر چاہو تو چغل خور بن جاؤ. ایک میں نے وہ بات پلے باندھی. دوسرا پاکستان، یہ کہنا بار بار کوئی اچھا نہیں لگتا، پاکستان میری کمزوری ہے، یہ میری ماں ہے پاکستان، ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے اور اکثر ہی کی الحمدللہ اکثریت کی، ہم سے بھی زیادہ بڑے محبتاً موجود ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں. میں اکیڈمی میں تھا جب جنگ شروع ہوئی انڈیا کے ساتھ، اور اس میں جب ہمیں ایسٹ پاکستان سے ہاتھ دھونے پڑے تو میں میس میں وہ خبر امرات کھانے کے بعد سن رہے تھے. لودھی صاحب نے کہا کہ سمجھ رہے تھے انڈیا کے فوجی ڈھاکہ میں داخل ہو گئے ہو. میں وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگا. کمرہ میس سے کوئی 60-70 گز دور تھا. سلیم میں جب آدھے راستے میں پہنچ گیا تو میرے ٹانگوں نے جواب دے دیا، اور میں ایک درخت تھا اس کی اوٹ میں بیٹھ کے بڑا رویا. اور رشیا کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، میں کہوں گا اس دشمنی ان دونوں کی پلاننگ اور امریکہ کی بے وفائی، تینوں نے مل کر. وہ دشمنی ہماری تھی رشیا سے، جس میں کہتا ہوں کہ گنہگار ہم تھے. ہم نے یو بڑبیر دیا تھا، وہاں سے یو ٹوڑا، ہم نے ڈینائی کیا، انہوں نے گیری پائلٹ کو پروڈیوس کیا، ساری کہانی. لیکن حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمیں توڑا. تو میں پہلے چلا گیا جولائی 77 میں سرگودا سیکٹر کمانڈر، وہاں سے پھر 80 میں آ گیا، ایک تھوڑا یونٹ گیا پروموشن لینے کے لیے، واپس آیا تو مجھے اسلام آباد کا سیکٹر انچارج لگا دیا گیا. رشین افغانستان میں آ گئے. ایک والد کی نصیحت تھی اور ایک جذبہ انتقام تھا کہ انڈیا سے نہیں، روس سے میں توڑا تھا، اور جنگ بھی روس سے ہو رہی تھی، دنیا کی سب سے بڑی خفیہ جنگ تھی. تو بس پھر وہ آگے ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کرنی تھی. اچھا، یہ والد صاحب نے تو پہلے عذرائے مذاق کہا تھا، مذاق کہ چغل خوروں میں چلا گیا، نہیں کی کبھی چغل خوری، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، ایک عالم کی حیثیت سے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر انسان انٹیلیجنس میں رہ کے اور اس سبورجن کے دور میں اپنے ملک کی خدمت کرے، دشمنوں کو پکڑے، اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ نے کہیں واقعی چغل خوری کی اپنا کام چھوڑ کے، کہ آپ کو پھر قبل از وقت جانا پڑا؟ میں نے جب ٹیک اوور کیا اسلام آباد تو وہاں پہ 2 افسر اور کچھ اور سبارڈینیٹس تھے، جس کو ہم ISL کہتے تھے، انٹرنل سیکیورٹی. وہ ایک قسم کی چغل خوری تھی، بھئی فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے، فلاں صحافی کیا کر رہا ہے، اور یہ سارا. ہماری ایڈیشنل ڈی تھے، بڑے پروفیشنل آدمی، بڑے امتیاز میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سر یہاں ہر ایمبیسی میں انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہے دونوں سرحدوں سے، اور میرے پاس تو مین پاور پہلی کم ہے، تو یہ ISL کیا ہے؟ یہ تو ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے اس پہ آتا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ISL کو ختم کر رہا ہوں، مجھے مین پاور چاہیے. انہوں نے کہا بالکل کرو. سو الحمدللہ کہ یہ اس کام سے اجتناب کیا، کبھی نہیں کیا. اچھا، آپ ایک پختون ایک لحاظ سے علاقے کے قوانین تھے، والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن آپ کے خاندان میں اب جنرل نگار، اسی طرح اور بہت سارے آپ کے خاندان میں لوگ فوج میں چلے گئے، خود آپ کا داماد اور بھانجا، یہ سب. تو یہ ایک تو یہ کہ ایک عالم دین والد نے سب کا رخ فوج کی طرف، یہ آپ کی وجہ سے سب کا رخ فوج کی طرف سے ہو گیا تھا، کرنل قادر نگار کے والد کی طرف سے ہو گیا تھا، یا والد صاحب کی خواہش تھی؟ نہیں، والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے قرآن کے روشنی میں اپنے گھر میں جماعت بناؤں گا، اور اس جماعت کے 3 ارکان ہوں گے. ایک دین کا کام کرے گا، ایک جہاد کرے گا، ملک کی حفاظت کرے گا، اور ایک دنیا داری کرے گا تاکہ ان دونوں کو سپورٹ کرے. تو یہ ان کا فلسفہ تھا. میں کہتے ہیں یہ قرآن کی روشنی میں انہوں نے قرآن کا جو ڈے ٹو ڈے پہ اپلائی کیا، یہ انہی کا کمال تھا. تو مجھ سے پہلے بھی فوج میں ہمارے تھے، جیسے کرنل قادر میرے بھائیوں جیسے تھے، ہم کزن بھی تھے، ہم ایک گھر میں پالے تھے. جناخت الرحمان نے جب ISI ٹیک اوور کی اور جہاد شروع ہوا تو 2 آفسرس کو بائی چوائس لایا تھا. ایک بریگیڈیئر یوسف کو جو کمال کا منصوبہ ساز تھا، جی، بیئر ٹریپ کے مصنف، وہ مطلب آپریشنز کا انچارج ہی وہی تھا، جنگ کا کمانڈر ہی وہی تھا افغانستان میں. اور ایک کرنل قادر کو جو ڈائریکٹر افغانستان تھا، وہ جنگ کا پلینر تھا، وہ جنرل نگار کے والد تھے. پھر میرے چھوٹے بھائی، چھوٹے چچا کے بیٹے حسین، آپ کو یاد ہے جب میرے گھر تھا، جب کارگل میں زخمی ہوا تھا، یہ مورچہ اس نے لیا تھا جو کنشیر جس میں بعد میں شہید ہوا. وہ زخمی ہو گیا، اس کو SJ ملا، آج کل وہ بریگیڈیئر ہے.
اس طرح میرے بانجے ہیں، ایک بانجا سورڈ آف آنر ہے، کرنل ہے وہ ابھی، اس طرح ایک وہ ایم ایس ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو میری ساری فیملی یہ جماعت کا وہ بازو ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے لڑنا ہے. جماعت کا دوسرا بازو بھی ہے، جماعت کا تیسرا بازو بھی ہے، جو میرے والد کا فلسفہ تھا. تو اس کے مطابق جنرل لگار نے یعنی اعزازات تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل کا میڈیکل کور کا اعزاز ان کو حاصل ہو گیا، وہ بھی ایک پختون ہو کے اور ایک دینی گھرانے کا فرد ہو کے. خاندان میں کیا فیلنگز ہے اس پہ؟ خاندان فخر محسوس کرتا ہے. مجھے خود اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشیاں دی، ایک نہیں بے شمار دی، لیکن جو خوشی نگار کی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس کا عزم دیکھیں، اس کا حوصلہ دیکھیں. بڑی آزمائشوں سے بھی گزری. 30-32 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین لے، میری بہن آئی ہوئی تھی 2 بچیوں کے ساتھ، حیدرآباد میں تھے والد صاحب، فل کرنل تھے، میرے پاس ٹھہری ہوئی تھی. یہاں سے ہم نے جہاز پہ بٹھایا، کرنل صاحب لینے آئے تھے. جب جا رہے تھے سپر ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 بچیاں بھی اور ماں باپ بھی شہید ہو گئے. نگار اور 2 بھائی رہ گئے چھوٹے. سو اتنا بڑا شاک کہ 2 بہنیں اور ماں باپ. پھر خاوند کا ابھی 7-8 مہینے پہلے بڑی بھرپور خوش، وہ بھی میں ہمارے بانجے تھے، بہت پیارا بچہ تھا، ینگ تھا. سو ان تمام اتنی بڑی دکھوں اور حادثوں کے باوجود نگار نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا. مجھے چیف نے کہا کہ شی میڈ اٹ پیورلی آن میرٹ. اور یہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ پہلے خاتون لیفٹیننٹ جنرل ہے یا وہ پہلی خاتون سرجن، نہیں، وہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جو ٹرپس کمانڈ کر رہی ہے، میڈیکل کور کی وہ کور کمانڈر ہے سرجن. یہ ہمارے خاندان کے جیسے بڑا اور کیا اعزاز. اچھا، آپ کے خاندان کے لیے تو یہ سب چیزیں اعزاز تھی. جو کچھ آپ لوگوں نے روس سے یا انڈیا سے انتقام لینے کے لیے کیا افغانستان میں، آپ اور بریگیڈیئر یوسف اور جنرل اختر عبدالرحمن جیسے لوگوں کی وجہ سے، اس سب کے باوجود آپ ایک پختون بھی ہیں. تو اس وقت جو مزریز ہے افغانستان کے پختونوں کی، پاکستان کے پختونوں کی، بلکہ پورے پاکستان کی، وہ اس وقت جو فصل بوئی گئی تھی، آپ لوگوں نے روس کی دشمنی میں ساتھ ساتھ اپنے یہاں کے پختونوں کا جینا بھی حرام کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوا؟ یہ اپنے وقت کے پہلے سپر پاور برطانیہ کے خلاف افغانیوں کو ہم نے لڑا ہے. سلیم افغانیوں کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی انویڈر کو قبول نہیں کیا، انہیں غلامی قبول نہیں کی. یہ افغانیوں سے ان کا اعزاز مت چنیے. یہ اعزاز تو میں ہوچی من کو دے رہا ہوں، اس کے ویٹنامیوں کو دے رہا ہوں، یہ میں افغانیوں کو نہیں دیتا. رشین ایمبیسڈر مجھے یاد آیا ضیاء الحق کے پاس، اس نے ایک فائل دیا اور اس ضیاء الحق کو کہا کہ دیوار سے سر مت ٹکرائے، ہماری تاریخ ہے کہ ہم جہاں گئے ہم واپس نہیں گئے. یعنی ضیاء نے فائل سائٹ پر رکھ دی. اس نے کہا ایکسیلنسی افغانوں کی بھی ایک تاریخ ہے، دو اٹ از ناٹ ڈاکومنٹڈ. ان کی بھی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی آئے واپس ضرور گئے لیکن صحیح سلامت نہیں گیا. آئی فیئر دا سیم may not happen to you. وہ ہوا ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ وہ یہ کس نے کہا کہ اگر ہم روس کو نہ چھیڑتے اور ہم روس کو چھوڑ دیتے تو آج ہم بڑے یہاں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی. اگر ہم روس کو نہ چھیڑتے، آج اگر میں زندہ ہوتا میرا نام عامر رؤف ہوتا. آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی سپر پاور افغانوں کو غلام نہیں بنا سکتا. تو پاکستان میں یہ کچھ لوگ یہ سوچ کیوں رہے ہیں یا یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ جو وہ طاقتیں نہیں کر سکی تو ہم ان کو اپنے قابو میں لے آئیں گے؟ نہیں، دیکھو سلیم، روس کو ہم نے دعوت نہیں دی کہ وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑے. افغانستان میں نے کہا افغانستان ہمیشہ ہمارے خلاف انڈیا نے یوز کیا. پہلے انڈو سویٹ ایکسس تھا، 9/11 کے بعد انڈو یو ایس ایکسس تھا. یہ سارے ثبوت اور گواہیاں موجود ہے. اگر پھر لمبا ٹائم ہو تو میں آپ کو ساری حقائق سامنے رکھ دوں گا. روس سردار داؤد پاکستان آیا، آپ کے سامنے مجھے اجمل خٹک نے کہا تھا کہ وہ لاہور نہیں جانا چاہتا تھا تو میں نے اس کو کنونس کیا. یاد ہے؟ جی میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا. یہ میں اور آپ دونوں ہمارے تو بہت چچا جیسے تھے. سردار داؤد آئے، لاہور گئے، شالیمار باغ میں اس کو راؤزنگ ویلکم ہوا. سردار داؤد جب واپس گئے اس نے میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ پاکستان کو ہمیں چھیڑنا نہیں چاہیے، میں انڈیا کو اپنی سرحد پہ لانے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، پاکستان رہنا چاہیے، ہمارا دوست ہے. اس کو مار دیا گیا. اس کی جگہ ترقی آئے، پاکستان خلاف وہی وینم. ویانا میں ضیاء کی میٹنگ ہوئی ترقی سے، برف پگھلی، دوسری میٹنگ طے ہو گئی کہ ترقی کو مارا. اس کے بعد امین آیا، فیض اللہ امین، اس کے ساتھ معاملات تھے. آغا شاہی وزیر خارجہ پشاور ایئرپورٹ پہ کابل جانے کے بیٹھا تھا کہ اس کو مار دیا گیا. اور اس کے بعد رشین فوج لے کر خود آ گئے. مطلب یہ میں کسی بھی اس فورم پر آپ کسی کو بلانے میں اس کے اعتراض سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں کہ افغانستان میں جنگ افغانوں کی آزادی اور ہماری سالمیت کی جنگ تھی.
وہ ناگزیر تھی، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا۔ ہاں یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس جنگ کے ثمرات نہ افغانیوں نے سمیٹے نہ ہم نے سمیٹے۔ 9/11 کے بعد جو ہم نے پارٹنرشپ کی وہ ہم نے بدترین اور نچلی درجے کی نوکری کی، اس نے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور افغانوں کو بھی، دونوں کو بھی۔ بات یہ امریکہ تو ایک پریٹیکسٹ پہ آیا تھا کہ افغانستان ان کے خلاف اڈا ہے، گڈ انف، وہ انڈیا کو کیوں لا کے ادھر بٹھا دیا۔ ہم نے ملا ضعیف کو ہینڈ اوور کیا، انہوں نے ملا ضعیف کو واپس کابل لایا، ٹھیک ہے، اور ملا ضعیف نے کابل سے اپنی کتاب ہمارے خلاف شائع کروا دی، ہم نے ملا برادر پکڑوا دیا، بعد میں ہمارے گلے میں ڈلوا دیا۔ لیکن میجر صاحب ابھی بھی جو افغانوں کا الزام تھا کہ جی ان سے لڑنے والے، ان کے بچوں کو مارنے والے کہ سینکچوریز پاکستان میں ہیں، یہ جو ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اس سے افغان نیریٹو کو تقویت نہیں ملی، اور اگر آپ لوگوں نے اتنی نیکنیتی سے افغانستان کی خدمت کی تھی تو ابھی 2 روز قبل ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محب کا آپ بیان دیکھیں کہ جی پاکستان جو ہے افغانستان پہ قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، تو پھر افغانی اتنے برہم کیوں ہیں پاکستان؟ دیکھیے سلیم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان میں بدقسمتی جیسے میں نے کہا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف ان کے کنٹرول میں رہی، کبھی انڈو سویٹ ایکسس اور کبھی انڈو یو ایس ایکسس۔ ہم نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا 9/11 کے بعد، لیکن ان لا کے انڈیا کو بٹھا دیا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، جنرل باجوہ گئے تھے افغانستان، اور جنرل باجوہ کے بنا آپ کو بتاؤں کہ افغانستان پہ بہت سنسیئر ہیں۔ افغانستان پہ اس وقت اگر افغانستان میں کسی پاکستانی کی ایکسیپٹیبلٹی اور اس کی آواز سنی جاتی ہے وہ جنرل باجوہ ہیں، یہ وہ بھی قائل ہیں۔ اشرف غنی نے جنرل باجوہ کو انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول دیا، صدر صدارتی میل میں جنرل باجوہ کی یہ دعوت، انہوں نے یہاں تک کہا کہ فار جنرل باجوہ دیر از نو پروٹوکول۔ جنرل باجوہ جو ہی واپس آئے، یہ جو اجیت ڈول ہے انڈیا افغانستان پہنچ گیا، اس دورے کے ثمرات اور اثرات کو زائل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ افغانستان کو اگر کوئی سمجھ رہا تھا اور افغانستان پہ سینسیئر تھا، ضیاء الحق کے بعد وہ معاملات بگڑ گئے۔ ضیاء الحق تھا، ضیاء الحق کے بعد ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ تہار انسیڈنٹ ہوا، 32 کمانڈر مارے گئے، بہت سارے واقعات جو جلال آباد ڈبیک ہوا، بہت ساری ہوئی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ٹیم کیپٹن وہ تھا۔ میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی بات نہیں کروں، میں جنرل ضیاء الحق کی بات کروں۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے خلاف میں نے کہا پہلے ایک ایکسس نے افغان سرزمین کو یوز کیا، پھر دوسرے ایکسس نے یوز کیا، اور تیسرا وہاں پہ ہمارے خلاف بہت کام ہوا، خاص کر میڈیا پہ۔ پاکستان نے وہاں پہ کوئی کارگزاری دکھائی نہیں۔ آپ نے ویسے سفیروں کو بھیجا جن کو پشتو نہیں آتی تھی، ایک صادق تھا کام کا محمد صادق، اس کو آپ نے لا کے یہاں پہ ڈمپ کر دیا، کام نہیں کرنی۔ شکر ہے کم از کم اس حکومت کا میں ایک ہی فیصلہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ محمد صادق کو واپس لا کے افغانستان میں ڈال دی۔ لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دیں نا کہ صادق کے ایفرٹس اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج افغانوں کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی 2 نمبری کی تھی تو امریکہ نے کی، اس نے انڈیا کو لا کے بٹھا دیا، تو ان سے لڑنے کی بجائے یا ان کو سزا دینے کی بجائے افغانستان میں یہ فیلنگز کیوں ہیں کہ ہماری سفرنگ آج پاکستان کی وجہ سے؟ دیکھیے پرسیپشن ضروری نہیں کہ وہ ریئلٹی کو ریفلیکٹ کر دے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جب وہاں پہ دشمن حاوی ہے، میڈیا اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، وہ ابھی یہ جو چل رہے ہیں مذاکرات، کیا پاکستان سے بٹاچ کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ نے تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم قطر میں کرا دیں، مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھے؟ اس میں پاکستان کا قصور ہے؟ یہ انڈیا اسپائلر ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں افغانستان میں جب بھی ریکنسیلر پروسیس چلتا ہے کوئی نہ کوئی اسپائلر ضرور ہوتا ہے۔ وہ اسپائلر یا امریکہ ہے، یا روس کے خلاف اس نے افغانستان کو اڈا بنا دیا، چین کے خلاف اڈا بنا دیا، پاکستان کے خلاف اڈا بنا دیا، ایران کے خلاف اڈا بنا دیا۔ کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ اس لیے کولیبریٹ کیا تھا؟ اس کا تو کوئی نام نہیں۔ کیا ایک منٹ حامد کرزئی، آپ کو بھی واقعہ پتہ ہے، میں اس آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے اندر کا آدمی تھا، مجھے اور آپ کو میرے گھر میں واقعہ سنایا تھا کہ کرزئی جب گئے تھے اوباما ناراض تھے، اور اوباما شروع ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں کیا اور ہمیں فوج اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ میرے سامنے کرزئی نے جیب سے تصویر نکالی اور اوباما کو کہا کہ ایکسیلنسی میں نے آپ کی فوج اس لیے بلائی تھی کہ آپ میرے اسپتالوں اور میرے شادیوں پہ بمباریاں کر کے بچوں کو مارتے رہے، اور کہتے ہیں اوباما کے آنسو نکل پڑے۔ سچ بات تو کسی نے بتائی نہیں سلیم۔ کیا آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کر دوں کہ افغان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پتہ نہیں کر سکتے، جب دنیا بڑی نہیں کر سکتی، تو ہم ان کے ہاں امن لانے کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل کیوں نہیں جیتنا چاہتے؟ ہم نے تھرو آؤٹ کیا۔ کیا ابھی یہ جو بیٹھ گئے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک اصل بات، پرسیپشن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کہ ہم نے، مجھے پتہ نہیں ہم نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ٹی ٹی پی کے کیمپ وہاں پہ بنے،
APS के जो 150 बच्चे मारे गए वो कहाँ बैठे हुए थे, वो दहशतगर्द। GHQ पे जो अटैक हुआ, एयर बेसिस पे अटैक हुई, फौजी परेडों पे अटैक हुई, फौजी चौनियों पे अटैक हुई। मैं तो अंडर अटैक हूँ, और मैं अंडर अटैक हूँ वहाँ से जो मेरे दुश्मन वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने गिला नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को अपना 22 अफसर मामला ठीक करने जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जो परसेप्शन बदकिस्मती से डेवलप हुआ है पाकिस्तान के पास, हकीकत में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने परवेज़ मुशर्रफ की झोली में सब कुछ डाल दिया सब कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा पार्टनरशिप है और डीलरशिप है। उसने गुलामी की नौकरी की। एक बात, उस वक्त ISI के सरबराह जनरल एहसान थे। मुझे ये भी पता है कि जलालुद्दीन हक्कानी यहाँ के बड़े लोगों को मिला, उसने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, अमेरिका हमारे पीछे नहीं चढ़ सकते, यहाँ तक का। लेकिन उन्होंने तालिबान को इस हद तक दुश्मन नहीं बनाया, अफेंड नहीं किया। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं था, ये अच्छी पॉलिसी थी। इस पॉलिसी को जनरल कियानी ने भी चलाया, इसको जनरल पाशा ने भी चलाया, जिसको जनरल इस्लाम ने भी चलाया, इसको जनरल फैज़ ने भी चलाया। मैं कहता हूँ उस पॉलिसी के समरात देखें कि आज वही पाकिस्तान के पास ट्रम्प कार्ड था। ट्रम्प ने कहा जी मुझे तालिबान के साथ बैठाओ, पाकिस्तान ने बैठा दिया। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान ने अफगानों को मरवाया और अफगानिस्तान में बदमनी की। पाकिस्तान तो जो वहाँ पे आया हुआ था, अफगानों को मार रहा था, डेजी कटर बम उसने इस्तेमाल की, मदरा फाल बम उसने इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने तो नहीं की। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक आएंगे, तो उसके बाद ये कुलभूषण यादव के मसले पे भी मेजर साहब से बात करनी है, और कुछ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी उनसे बात होगी। कुलभूषण पे अगर बात करें तो ज़रा आज का जंग अखबार मंगवा लें। ठीक है जी, मैं इस दौरान जंग अखबार भी पढ़ाता हूँ, लेकिन कुलभूषण के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मुस्लिम लीग, PTI और इनके साथ आपके ताल्लुकात और रिलेशन पे भी बात हो, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ हैं जनाब मेजर आमिर साहब। मेजर साहब, ये कुलभूषण यादव पे मुझे याद है आपसे बात करनी है, लेकिन ये जो आपके ख़ानदान के, ख़ुद आपके फ़ौज के साथ इतने रवाबित, आज भी आपकी पहचान इंटेलिजेंस है, ये जो पिछले सालों में पख्तूनों के साथ जो कुछ हुआ, पहले TTP के हाथों, फिर ऑपरेशनों के ज़रिए, आज भी जो ट्राइबल एरियाज़ के और जो मिज़रीज़ हैं, तो आपको अल्लाह ने ये हैसियत दी हुई थी, आपने क्या किरदार अदा किया इन मिज़रीज़ को कम करने के लिए? बेसिकली पख्तून दो मौके ऐसे थे आर्मी चीफ के जिनके दौर में मैं भी मुतमईन नहीं था कि मैं समझता हूँ कि कोलेटरल डैमेज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एक जनरल मुशर्रफ के दौर में, एक जनरल आहिल के दौर में। मैंने दोनों को क्रिटिसाइज़ किया है इस हवाले से। जनरल आहिल मेरे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे आर्मी चीफ ने। जनरल मुशर्रफ तो चूँकि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो मैं तो उनकी कैद भी काट चुका हूँ बच्चों समेत। लेकिन कोलेटरल डैमेजेस दोनों में सूरतों में देखें, मैं 2007 में मुशर्रफ की कैद से रहा तो मैं मौलाना फजलुल्लाह के पास चला गया स्वात, और मैंने उसको कायल कर दिया कि हथियार उठाना रियासत के ख़िलाफ़ ख़ुद तुम्हारी तबाही है। वो कायल हो गया था। लेकिन फिर वो बात आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि मेरे टेलीफोन टेप हो रहे थे और जनरल मुशर्रफ ने मना कर दिया था कि ये नहीं करना, मेजर आमिर को नहीं डालना है। उसको मैंने एग्री करा था, कमिश्नर तो उसको जावेद वो गवाह है, उसको मैं ले गया उसके पास, जो उसने डिमांड किया वो मान गया, फिर चले गए। दूसरा, कमांडर खलील गवर्नर थे, मुझे उन्होंने बुला लिया कि बाड़ा में ये लश्कर इस्लाम और मंगल बाग बन रहा है, कुछ करो। मौलवी सराजुद्दीन थी, मेरे वालिद के शागिर्द रहे थे, नेक आदमी थे, अभी फोत अल्लाह जन्नत में, उनके पास गया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम रियासत से बात करना चाहते हैं और ये कोई वायलेंस हम नहीं करेंगे, ये वो सारा। एक महीना में जिंदा है, कमांडर खलील को ढूंढता रहा, मुझे मिल नहीं रहे थे। जनरल एहसान की बेटी की शादी में मिले, मैंने कहा अजीब आदमी हो, मैंने कहा मुझे काम दे दिए। कहता है आई वॉज टोल्ड फ्राम द टॉप नॉट टू डू इट एंड पर्टिकुलरली थ्रू मेजर आमिर। ये मैं आपको अपने एफर्ट्स बता रहा हूँ। मैंने वज़ीरिस्तान ऑपरेशन शुरू हुआ, मैं मुज़ाकरात के लिए गया, मैंने ना ओहदा लिया था, आपके सामने मैंने इनकार किया था प्राइम मिनिस्टर को। मैं वज़ीरिस्तान गया अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर। मैंने उनसे सन 73 का आइन मनवा लिया था कि मुज़ाकरात आइन के दरकार में होंगे। मैंने मनवा दिया था कि सीज़ फायर अनकंडीशनल, उन्हें कोई शरीयत का मुतालबा नहीं किया, वो मुज़ाकरात आगे नहीं चलने दिए गए। ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर बताऊँगा। अब फ़र्क देखे, स्वात ऑपरेशन, स्वात में पूरी स्टेट है, 7-8 डिस्ट्रिक्ट है, डिफ़िकल्ट टर्रेन है, दरिया है, जंगलात है, मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो ऑपरेशन 3 महीने में जनरल कियानी ने मुकम्मल किया। 30 लाख ITPs थी, वो सही सलामत घरों में वापस चले गए। माइक मोलन आया था, वो उसको एरियल वो दिखाया हवा से, फ़ज़ा से, हेलीकॉप्टर से, वो बड़ा हैरान हो गया। वो जब वापस गया,
اس نے فورسز کمانڈر جنرل پیٹریاس کو بھیجا اور کہا کہ اس کو اسی چکر لگوا کے دکھاؤ کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ملٹری آپریشن پاکستانی فوج سی کی. ایک وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھو میں پختونوں کے جو کباتیں یا جو غلطی ہیں وہ بھی ہمیں بتانی چاہیے. کیا پختون کو ہتھیار اٹھانا چاہیے تھا ریاست کے خلاف؟ میں یار قیدی رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. میری 1 سال کی بچی قیدی رہی, میں نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا. میں کیریئر افسر تھا, میں نے بے گناہی GHQ میں ثابت کر دی, مجھے گھر بھیج. پختون نے اٹھایا, طالبان نے اٹھایا. ایک منٹ, طالبان پختون تھے نا. ہاں چند مولانا فضل اللہ تو پختون تھا نا. وزیرستان کا حکیم اللہ مسعود تو پختون تھا, پنجابی تو نہیں تھا. پنجابی طالبان بھی تھے نا. پنجابی طالبان سے تو صلح ہو گئی. کراچی سے بھی ارشد وحید اور وہ تھوڑے تھے نا. دیکھیں کمانڈ تو وہ تھے, TTP کے سربراہ تو وہی تھے سارے. پنجابی بھی اچھا نہیں. پی ٹی ایم نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا. میں پی ٹی ایم پہ آ رہا ہوں نا. میں جس بات پہ میرا اختلاف ہے, جنرل باجوہ نے بمباری نہیں کی. جنرل باجوہ کے دور میں چیک پوسٹیں ختم ہو گئی. جنرل باجوہ کے دور میں میران شاہ کنسٹرکٹ ہو گیا, سر میر علی ابھی باقی ہے. جنرل باجوہ کے دور میں IDPs کا خیال رکھا گیا. جنرل باجوہ کے دور میں وہ کارڈ سسٹم جو اپنے علاقے میں آپ کارڈ لے کے وہ ختم ہو گئے. بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف. جنرل باجوہ تو نقیب اللہ مسعود کے گھر جا کر اس کے بیٹے کو ادھر بٹھا دیتا ہے, سنبھالے گا نا, تسلی دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ نعرے آپ نے اس وقت کیوں لگا دیے جب وہ معاملات بہتر کر رہا ہے. جنرل عید شریف نے ذربیزم میں ریکنسیلیشن ری انٹیگریشن کا فیکٹر نہیں رکھا تھا. جنرل باجوہ نے کہا کہ جو سہولت بلوچ ملٹری, لیکن کون سا گلہ ہے, کون سا ڈیمانڈ ہے جو پی ٹی ایم کا جینون نہیں ہے؟ اب آتا ہوں اس پہ. میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کو بٹھاؤ, پی ٹی ایم کو وطن دشمن مت کہو, غدار مت کہو. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے 2 اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہیں. بیٹھاؤ علی وزیر کو بٹھاؤ, محسن داوڑ کو بٹھاؤ, منظور پشتین کو بٹھاؤ. آؤ, یہ ریاست ماں ہے, ماں گلے کاٹتی نہیں, ماں گلے لگاتی ہے. ان کو گلے لگاؤ, ان نوجوانوں کو. یہ میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ وہ نگینے ہیں جو پاکستان کی انگوٹھی میں سجتے ہیں. ان کو تیار کرو. آج دیکھو جمعہ خان کتاب لکھی, راجہ انور, آصف بٹ, شاہ محمود شاہ, یہ سب آج پاکستان کی انگوٹھی میں سجے ہوئے نگینے ہیں. یہ کل لڑ رہے تھے ریاست پاکستان کے خلاف. سو وہ ویسی بھی اوورآل ہمارا جو اس وقت مزاج بن چکا, ہم اسکیپزم کا شکار ہیں. یہ آپ نے بہت سارے ڈیل کیا ہے, کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کو اپنے دور میں پکڑا بھی ہے. یہ جو کلبھوشن یادیو کی ہینڈلنگ پہ کچھ دنوں سے بحث جاری ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی ہینڈلنگ ٹھیک ہے؟ نہیں, میں دیکھیں میں نے اس لیے اخبار منگوا لیا, اس پہ آ رہا ہوں. سلیم, یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے, یہ اوپینین میکنگ کا دور ہے, یہ ٹرینڈ سیٹنگ کا دور ہے. یہ میں 15 سال سے یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, مسجدوں میں جا رہا ہوں, مدرسوں میں جا رہا ہوں, کالج میں. میں ایک بات کروں کہ سبورجن کا دور ہے. سبورجن کیا ہے؟ سبورجن حرف کی جنگ ہے, لفظ کی جنگ ہے, فکری جنگ ہے. دیکھیں میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اجمل قصاب کا واقعہ ہوا, ریاست نے اس کو اون نہیں کیا, پاکستان نے کسی ادارے نے نہیں کیا. اس کی پاداش میں پاکستان عالمی کٹہرے میں ننگا ہو کے کھڑا کر دیا گیا. اس کے مقابلے میں کلبھوشن یادیو, اسٹیٹ سپانسرڈ ایجنٹ, را کا سرونگ آفیسر, یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. پاکستان میں پکڑا گیا, جاسوس دہشت گردی کرتے ہوئے, سبورجن کرتے ہوئے. انڈیا نہ صرف اس کو اون کر رہا ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ ہے وہ سبورجن کی جنگ, یہ ہے وہ پرسیپشن مینجمنٹ جو میں اور آپ ہار چکے ہیں. ہارے کیوں ہیں اس پہ آتا ہوں. یہ آج میں نے جنگ منگوا لی, یہ کلبھوشن پہ جنگ واحد اخبار ہے جس کی شیخ سرخی ہے. یہ ایشو آف دا ڈے ہے. جنگ نے آج گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کیا ہے. کئی دنوں سے تھا کہ جی NRO ہو گیا, NRO ہو گیا. غلط تھا, میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوا تھا. آج جنگ نے فروغ نسیم کی, میں نے پورا متن پڑھا ہے, اتنا کنونسنگ کہ بھئی انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ دیا کہ کونسل رسائی دے اور اس کو اپیل کا حق دو. میں نے آج اس کے لیے کیا کیا. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ سبورجن کی جنگ آپ کس کے ذریعے لڑیں گے؟ سلیم صافی کے ذریعے لڑوں گا نا, حامد میر کے ذریعے لڑوں گا نا, میڈیا کے میر شکیل الرحمان کے ذریعے لڑوں گا نا. یہ آج کی مثال جو آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میر شکیل الرحمان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میر شکیل الرحمان جہاں تک اس کے کیس کا تعلق ہے, کوئی اس کو نہیں مانتا, لے مین بھی نہیں مانتا. لوگوں پہ ریفرنس دائر ہوئے ہیں, وہ ارسٹ نہیں ہوئے انکوائری سٹیج پہ. لیکن اس کے نقصانات کیا؟ اس کا نقصان صرف میر شکیل کا نقصان نہیں ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان اس پرسیپشن مینجمنٹ کی جنگ کا ہے, سبورجن کا, جس کو ہائبرڈ وارڈ بھی ہم کہتے ہیں. کہ جب آپ اپنے کمانڈر کو مفلوج کر دیں, جب آپ اپنے کمانڈو کو مفلوج کر دیں, جس نے آپ کی جنگ لڑنی. یہ میں آج مثال دے رہا ہوں کہ میر شکیل تو بند ہے نا, لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دو. نہیں تو یہ پھر میجر صاحب آپ خود اگر حرف اور لفظ کی جنگ ہے تو اس میں لیے وہ جنگ تو پھر میڈیا نے لڑنی ہے نا. میڈیا نے لڑنی. اچھا, پھر ویسے بھی انڈین امریکن میڈیا کی بنسبت ہمارا کوئی موازنہ نہیں, ہم کمزور ہے. اس دور میں میڈیا کو جس طرح جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے,
تو یہ تو جان بوجھ کے اس جنگ میں پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں ہے. بالکل یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں نا, وہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. ہمارے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے کہ کبھی آپ ایک کو اندر, کبھی ایک کو زر اعتاب, کبھی دوسرے کو زر اعتاب. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے حکومتوں کا, سویلین حکومتوں کا, یہ آتے جمہوری طریقے سے بیٹھ کے پھر یہ غیر جمہوری بن جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میری جتنی ناکامیاں ہیں, میری جتنی فیلورز ہیں, اس کا ذمہ دار جنگ ہے, اس کا ذمہ دار نوائے وقت ہے, اس کا ذمہ دار فلاں ہے, اس کا ذمہ دار فلاں ہے. اور وہی ایسا نہیں ہے. حکومتوں پہ تنقید میڈیا کا کام ہے, حکومتوں کی کمزوری سامنے لانا میڈیا کا کام ہے. دل بڑا کرو, ایک بڑی جنگ میں ان کو ساتھ لو. دیکھیں میں آتا ہوں واپس میر شکیل الرحمان صاحب پہ. میر شکیل الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کا نقصان ہے, یہ اداروں کا نقصان ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں 2 آدمی جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لیکن جب سے نیب میں آئے میری ملاقات رابطہ نہیں. ایک ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد, بڑا آنیسٹ, بڑا پروفیشنل آدمی. ایسے آدمیوں کو پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی اداروں میں ہونا چاہیے. یہ ایسٹس ہیں. چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال جب جج تھے تو میرا تعلق تھا, جب یہ سسپینڈ تھے میں جاتا تھا ان کے پاس, نیک نام تھے بطور جج. ان دونوں ایک منٹ نیب میں آ کے ان دونوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ایسے کیسوں کی بدولت. تو جب سلیم شہزاد کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے. دیکھو کرپشن ایک بڑا ایشو, ادارے ہونے چاہیے کرپشن کے خلاف, لیکن ان اداروں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اگر کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو گئی تو پھر صحیح کیس بھی غلط نظر آئے گا. تو کریڈیبلٹی نہیں, وہ تو چیئرمین نیب نے تو سارے ریکارڈ. ایک منٹ میں آ رہا ہوں اس میں نا. میر شکیل الرحمان جیسے لوگوں کو آپ پکڑ گئی تو اس ادارے کے ساتھ ظلم ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. پرسیپشن مینجمنٹ اور سبورجن کی جنگ میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ صرف میر شکیل الرحمان کا نقصان نہیں ہے. اور دوسری تیسری بات, ایک ہیومن ہمارے کچھ ویلیوز ہیں سلیم, اقدار ہیں. مثلا یہ جو چیئرمین نیب ہے ان کے والدین حادثے کے شکار ہوئے تھے. میں فاتح کے لے گیا تھا, بچوں کی طرح رو رہا تھا. یہ ہماری ویلیوز ہے کہ ماں ہوتی ہے. جو ڈی جی نیب ہے وہ مسجدیں بناتا ہے اپنے ماں کے نام پہ, چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. عمران خان رشتوں, نعتوں اور دوستیوں کے حوالے سے بڑا کمزور مانا جاتا ہے. پرسیپشن یہ کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ تیز نہیں, لیکن اپنی ماں کے نام پر اس نے ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دیا, شوکت خانم. نیکسٹ اس طرف جاتے ہیں, 2 آدمی بڑا میٹر کرتے ہیں, جنرل باجوہ اور جنرل فیض امین. جنرل فیض کی والدہ کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے, اللہ سب کو جنت دے, ہماری والدہ جیسی تھی. جنرل فیض نے خود ان کی خدمت کی ہے. جنرل باجوہ کی والدہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھی, وہ خود جا کے ان کے ٹانگے دباتے تھے, خدمت کی. میں کہتا ہوں یہ آنر ہے ان لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاٹمنٹ ہے, یہ بڑی نیکی ہے. میر شکیل کی بھی ایک والدہ ہے, 90 سے اوپر ہے. ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, بھائی ان کے بیٹے اور شکیل کے ان کے بیٹے کی. ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کا یہ ہے چونکہ میں نے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا, ہماری والدہ جیسی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھی اسپتال گیا, اسپتال سے صحیح سلامت واپس نہیں آیا. وہ بیمار ہے, اسپتال نہیں جانا چاہتی کہ نہیں میں شکیل کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا میر شکیل الرحمان کا یہ حق نہیں ہے کہ جس طرح آپ سب نے اپنے والدہ کو لک آفٹر کیا, آخری عمر میں وہ بھی لک آفٹر کریں؟ کیا ہمارے اقدار, ہماری ویلیوز سارے ملیامٹ ہو گئے؟ اچھا, یہ اقدار اور ویلیوز کی بات آپ نے کی. ماضی میں نون لیگ کی حکومت میں فاطمی صاحب پہ آپ بھی معترض تھے, میں بھی معترض تھا. یہ سیکیورٹی رسک اور ان چیزوں کے اصطلاحات ہم نے آپ سے سنی. میڈیا پہ تو غداری کے الزامات لگ رہے ہیں. اب یہ جو موجودہ کابینہ میں امریکی اور برطانوی سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ جو ان معاملات میں بڑے حساس تھے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, حقیقی واقعہ. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ نہ بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھی میرے نظر میں, نہ نواز شریف سیکیورٹی رسک تھا, اور نہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. ٹیم میں اکثر کچھ لوگ گھسا دی جاتے ہیں یا گھساتے ہیں, یہ ہوتا ہے. جب بی پرائم منسٹر بنی وہ آئی میں آ رہی تھی تو اس کو کچھ کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن دکھانے تھے ہم نے, جس میں یہ بھی تھا میرے کچھ آپریشنز تھے. اقبال اخند ایکس ڈپلومیٹ, یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. تو جب جنید گل نے بریفنگ دینی شروع کر دی تو اس نے ٹریپ کیا, اس نے کہا نو دا یونیسیف ڈزنٹ گیٹ انوالوڈ انٹو دیز تھنگ, آئی نو دیئر فنکشننگ. وہ نہیں پڑتی ان چیزوں میں. جنرل صاحب نے کہا کہ تمہارا کام ان کا آؤٹ فنکشن جاننا ہے, میرا کام کاؤٹ فنکشن جاننا ہے, ہولڈ آن. جب کمپیوٹر ساتھ کچھ ڈسپلے ہو گئے, ظاہر ہو گئے, تو یہ چپ ہو گیا. اس میٹنگ میں بڑی ہاسٹیلٹی تھی اگینسٹ آئی ایس آئی. جنید گل نے کہا کہ آئی ایس آئی پاکستان کے ہاتھ میں ایک لیتھل ویپن, اس کو ڈسٹرائے نہ کریں, ہمیں صاحب کو نکال دیں. خیر
انہوں نے کتاب چھپی تھی، یہ وہ دستاویزات کا مجموعہ تھی جو پاسداران نے ایرانی امریکن ایمبیسی کیپچر کی تھی، اور ان دستاویزات کا تو میرے پاس وہ کتاب پڑھی، غالباً دا سیکرٹ فرام تہران اس طرح کا. میں اگلے جان صاحب کے پاس لے گیا، میں نے ایک پیج نکال کے میں نے کہا سر اس پیج پہ ٹیلیکس ریپروڈیوس ہوا ہے جو امریکن ایمبیسڈر نے اس وقت بھیجا تھا اپنے واشنگٹن، یہ پڑھے. اس ٹیلیکس میں لکھا تھا ہماری نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ انفارمیشن، اور نیچے لکھا تھا کہ دیز انفارمیشن ہیو بین ڈائیورٹڈ ٹو می بائی دا پاکستان ایمبیسڈر ٹو تہران مسٹر اقبال اخون. یہ مجھے اقبال اخون جو پاکستانی سفیر تہران میں اس نے دیے، اور بریکٹ میں لکھا تھا دا سورس ٹو بی پروٹیکٹڈ، سورس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو میں نے جنرل صاحب کو کہا، میں نے کہا لوک ہاؤ ویل دا سورس ہیز بین پروٹیکٹڈ، کس طرح سورس کو پروٹیکٹ کیا گیا. آج پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اور میں اور آپ ایک بدترین انجام کی طرف بڑھنے جو ہم گئے. لیکن وہ غیر ملکی شہری بھی نہیں تھا، اقبال اخون شہری بھی نہیں تھا. آج جو اتنے سارے امریکن اور برطانوی سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس سے سنگین معاملہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں جو آتے ہیں، لڑتے آپ الیکشن ہیں، بناتے آپ پارلیمنٹ ہیں، اور پھر اس طرح کے لوگ آ کے ایک کی پوزیشن آکوپائی کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کون لوگ. اسی لیے پراپرلی اسکروٹنی ہونی چاہیے، ڈسکریج ہونا چاہیے پریکٹس میں. تو آپ کو کچھ لوگوں نے خود رکھے، بھٹو صاحب نے رفیع رضا کا رکھا تھا کیبنٹ میں، وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ تھا، اس لیے رکھا تھا کہ بھٹو صاحب جو بات امریکیوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ رفیع رضا کے سامنے کہہ دیتے تھے. اچھا ایک چیز، آپ کے نقاد بھی بہت ہیں، آپ سے اختلاف کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ایک بات سب مانتے تھے کہ میجر عامر کی دوستی بھی پکی ہوتی ہے، دشمنی بھی پکی ہوتی ہے. یہ نواز شریف سے آپ کی دوستی دشمنی میں کیسے بدلی، اور آپ کے گھر میں الیکشن سے پہلے عمران خان اور چودھری نثار کی ملاقاتیں کیسے ہو گئیں؟ دیکھیں یہ کس نے کہا کہ میری میاں صاحب سے کوئی دشمنی ہو گئی؟ کوئی دشمنی نہیں، میری ابھی بھی ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، ایک مشکل صورتحال سے دچار ہے. نہیں تو جب آپ چودھری نثار علی خان اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے اپنے گھر میں ملوا رہے تھے، ان کی دوستی کروا رہے تھے، تو یہ تو بڑی تبدیلی تھی نا آپ کے یہاں. اس پہ آتا ہوں سلیم. ہمارے گاؤں میں ایک ہی نان مسلم تھا، وہ جب تنگ آتا تھا تو سارے دن آ کے میرے والد کے پاس گزار کے تو خوش ہو جاتا تھا، ریلیوڈ ہو جاتا تھا. وہ میں نے ایک دن والد سے پوچھا، میں نے کہا نا ہمارے دین کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا مذہب اکوموڈیشن اور کنسیشن کا مذہب ہے. جب مکہ فتح ہوا تو جو سٹیٹس اللہ کے گھر کو دیا گیا وہ اللہ کے دشمن کے گھر کو بھی، ابو سفیان کے گھر کو. نے کہا یہ میسج دینا تھا اکوموڈیشن کنسیشن کا، لیکن ہماری کچھ اقدار ہیں، ہمارے لوگوں سے تعلقات ہوتے. کون سا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جس کے ہاں میرا آنا جانا نہیں ہے، جس کا میرے ہاں آنا جانا نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مطلب چودھری نثار اور میاں صاحب میں اب ناراضگی ہو گئی، میں چودھری نثار کو دشمن بنا لوں، چھوڑ دوں گا. اب آتا اس ملاقات میں عمران خان پہلی بار ہمارے پاس ہمارے گاؤں میرے گھر تشریف لائے تھے 2007 میں. اس کے بعد کبھی کبھار ہمارا رابطہ اوکیجنل رہتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا. میں خود جب وہ کرکٹر تھا میں ان کا بہت بڑا فین تھا. میں تو اس دن سے فین ہو گیا جس دن سے اس نے وشواناتھ کی وکٹری اڑائی تھی کراچی میں. تو مجھے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے عمران خان نے چائے پہ بلایا بنی گالا. تو میں جب گیا تو ڈسکشن شروع، تو مجھے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چودھری نثار، چونکہ اب وہ مسلم لیگ میں نہیں ہے وہاں سے، تو اس کو نہ ٹکٹ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک تلخ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ضائع نہ ہو، اور میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں، کام کا آدمی ایکسپیرینس ہے. تو میں نے سنا ہے کہ آپ کا بڑا دوست ہے، تو آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں. میں نے کہا دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس حق میں تھا کہ وہ مسلم لیگ میں رہے، یہ میری ذاتی رائے. وہ چونکہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور میاں صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے، وہ بھی اس طرح کا تعلق ہے. لیکن میں نے کہا جب سے وہاں سے بیان بازی شروع ہو گئی بہت تلخی، تو میں اب چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، میری بھی خواہش ہے. اس لیے کہ وہاں وہ جواب کا سلسلہ چلے گا، ایک بیٹے نے 30 سال گزارے، بس باعزت طریقے سے چلا جائے، وہ اسی لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. تو آپ خود ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو مجھے عمران خان نے کہا کہ وہ ملتا نہیں ہے. اب چودھری صاحب کے پاس ٹیلی فون تو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں کہ میری اس کی ملاقات ہو. میں نے کہا میں ان سے بات کر لوں گا، تو اگر ملاقات ہو تو پھر کہاں پہ ہوگی؟ کیونکہ میں نے کہا یہ کہیں گے کہ بنی گالا، تو چودھری صاحب تو بنی گالا نہیں آئیں گے، میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں. تو مجھے عمران خان نے خود کہا کہ اگر وہ ایگری ہیں تو ہم آپ کے گھر مل لیں گے، کھانا کھا لیں گے، اور بس ہم تینوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے آ کے چودھری صاحب سے بات کی. میں نے کہا آپ کا آپشن اوپن ہے، بجائے اس کے کہ یہاں سے آپ جوابی بیانات دیں، وہ بھی دیں. پھر میں نے کہا وہاں آپ جائیں گے تو آپ کے ہوتی تلخیاں زیادہ نہیں بڑھیں گی، کم از کم کچھ نہ کچھ ایسوسیشن تو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ. میاں صاحب کے ساتھ ان کے والد آپ کو تو چوتھا بیٹا کہتے تھے. تو میں نے کہا اس کے فائدے ہیں، پھر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو آزاد رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں تو چاہتا ہوں باہر میٹنگ میں تو حرج نہیں. تو چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں میٹنگ میں کیا حرج ہے، میں تو اس کو اوپن مل لوں گا. اور میرا تو کلاس فیل ہے، ویسے بھی میرے آپشن ابھی اوپن ہے بقول آپ کے. تو آپ کا گھر، چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کا گھر تو میرا اپنا گھر ہے.
वही मीटिंग हुई। मीटिंग में इमरान खान ने उनको बहुत कुछ ऑफ़र किया और बड़े रिस्पेक्टफुली और बड़े अच्छे तरीके से। और बात क्यों नहीं बनी उन दोनों से? बताता हूँ ना, वो दिल से चाह रहे थे कि आ जाए। चौधरी साहब ने कहा कि ये बड़ा फैसला है तो मुझे कुछ टाइम दे दे सोचने का। जब इमरान खान चले गए, हम दोनों रह गए, तो मैं उन्हें यहाँ तक कहा क्या कि टिकटें बांटने में भी आप बेसिक रोल प्ले करें। तो मैंने कहा जी चौधरी साहब तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप ज्वाइन कर लें। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरे साहब आप बड़े रवायती आदमी हैं, हमारी भी कुछ रवायत है, मैं भी राजपूत हूँ, एक तरफ सियासत है, एक तरफ रवायात हैं। मैंने 30 साल बकौले आपके गुजारे और बकौले आपके उनका वालिद मुझे अपना चौथा बेटा कहता था। तो इलेक्शन कैंपेन पीक पे है, उनका सारा फोकस मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पे है और होना भी चाहिए। अब मैं जिस स्टेज पे बैठूंगा पीटीआई ज्वाइन करने के बाद, वहाँ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को गालियाँ पड़ेंगी, बुरा भला कहा जाएगा, मुझे अपना आप बड़ा छोटा नज़र आएगा। तो यार सियासत हारती है तो हार जाए, रवायत नहीं हारनी चाहिए। ज़्यादा इलेक्शन हार जाऊँगा तो क्या, सियासत तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं अपने आप को इस आजमाइश में नहीं डाल सकता। चौधरी निसार में भी आपकी तरह हज़ारों खूबियाँ हैं, हाँ, लेकिन आपकी तरह वो भी ज़िद्दी हैं और किसी हद तक अना परस्त भी हैं। आप नहीं समझते कि इन दो खामियों की वजह से वो अपनी सियासत हार गए? नहीं, वो सियासत तो रवायात को बालादस्ती, रवायत की बालादस्ती की खातिर हार गए। मैंने कहा वो तो मेरे घर, जो शोरी साहब का घर था, आए थे उनको पेशकशें करने, उनको सब कुछ मेरे सामने, उन्होंने रवायात को तरजीह दी। और वो जिसको आप अना परस्ती कहते हैं, मैं उसको उसूल परस्ती कहता हूँ। मसलन देखिए, चौधरी निसार कभी दगा नहीं करेगा, बेवफाई नहीं करेगा, कभी साजिश नहीं करेगा। ये तो जो कोई मुझे बता दे, उसमें हज़ार खामियाँ हैं। खामियाँ हर इंसान में एक ज़ात थी जिसमें खामी नहीं थी, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके बाद कौन सा इंसान है जिसमें लेकिन खामी नहीं? अपनी रिवायत को आप नहीं तोड़ रहे थे कि आपके घर पे नवाज शरीफ के मुखालिफ की मीटिंग हो रही है और आप उनके एक करीबी साथी को उस तरफ जाने के लिए धक्का रहे हैं, तो वो भी तो आपकी रिवायत है। नवाज शरीफ से भी तो आपका बड़ा पुराना ताल्लुक। नहीं, तो मैंने नवाज शरीफ के 4 हुकूमतों का अजाब भुगता है। मैंने तो खुद, मेरे ऊपर तो न करप्शन का केस था, न कुछ और था, न मैंने कोई किसी के साथ कोई कत्ल किया था, न कुछ भी नहीं किया था। 4 हुकूमतों का अजाब मैंने भुगता है, लेकिन मैंने तो कभी जतलाया नहीं। मैंने उसका साथ दिया हर मौके पे। मैंने पिछली गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, आप इसके गवाह हैं। मैंने कहा जी मैं हुकूमतों से दूर रहता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या नवाज शरीफ से ताल्लुक़ या सलीम साफ़ी, क्या आपके मुखालिफ साफ़ियों से मेरा ताल्लुक़ नहीं? आप मेरे छोटे भाई जैसे, बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ कि सलीम से रिश्ता ये है कि उसकी वालदा मेरे बच्चों की दादी भी और नानी भी है। तो क्या आप मुझे नाराज़ होंगे कि मेरा आपके मुखालिफों से ताल्लुक़ है? ये देखिए हमारे माशरे। लेकिन अगर आप मेरे मुखालिफिन का गठ जोड़ कराएंगे, कोई गठ जोड़ नहीं, तो फिर नाराज़। देखिए मियाँ साहब ने चौधरी निसार को अपनी जमात से फारिग कर दिया था। मैंने कहा मैंने तो 4 साल कोशिश रही कि चौधरी साहब मुस्लिम लीग में रहे, उनकी दोस्ती, मेरा ये काम था कि उनकी दोस्ती बरकरार, इसमें मैंने बड़ा रोल भी प्ले किया था। मैं आपको बताऊँ, अगर वो 4 साल रहे, वो कभी आप चौधरी साहब अब भी आपके बड़े करीब है, राब्ता भी होता है, मेरे बहुत मोहतरम है। तो कोई उनका और नवाज शरीफ के दोबारा पेचअप का इम्कान है? मुझे नहीं लग रहा है। होना चाहिए, अगर मेरी ख्वाहिश हो तो होना चाहिए। चौधरी साहब का सियासी मुस्तकबिल है? बिल्कुल है। फ़ख्र इमाम 30 साल बाद पार्लियामेंट में आके बैठ गए। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, बातें बहुत सारी हैं लेकिन मेरा वक्त पहले से ओवर हो चुका है। कोशिश रहेगी कि कोई दूसरी मरतबा अपने इस रिश्ते का आड़ ले के आपको मजबूर कर ले, लेकिन आज वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के स्पेशल जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।